برادران اسلام و عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، جس بابرکت و مقدس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، اور جب آپ کی وفات کا آخری سال تھا تو آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا۔ اسلاف یہ جب مہینہ آتا، جیسا کہ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ آیا ہے یہ تلاوت قرآن کا اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب آ جاتا تو امام مالک رحمہ اللہ جو مدینہ کے محدث تھے، فقیہ تھے، وہ درس حدیث کو بند کر دیتے اور صرف قرآن کی تلاوت کے لیے وقت دیتے تھے، جبکہ آپ کے درس حدیث کے اندر ہزاروں کے لوگ جو ہے جمع ہوا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے؟ درس بند کر دیتے، قرآن مجید لیتے اور مسجد میں بیٹھ جاتے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور فرماتے ھذا شہر القرآن ولا کلام فیہ الا مع القرآن، کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں قرآن حکیم کے علاوہ اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ جیسے ہی آ جاتا مہینہ فتویٰ دینا بند کر دیتے اور اللہ کے ذکر اور قرآن مجید کے لیے ہی وقت نکالتے اور اسی میں مصروف رہتے تھے۔ تو برادر اسلام، جو صحابہ کرام ہیں وہ خصوصی توجہ دیا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کے لیے، چاہے مصحف کھول کر پڑھنا ہو، چاہے تہجد میں اٹھ کر قرآن پڑھنا ہو، یا تراویح میں جمع ہو کر قرآن مجید پڑھنا ہو۔ 1 قرآن یا 2 قرآن یہ تو معمول تھا ہی، عام دنوں میں بھی 30 دن میں یا 40 دن میں قرآن پڑھ لیتے تھے، لیکن رمضان میں خصوصاً 7 دنوں میں یا 3 دنوں میں یا اس سے بھی کم وقفے میں، چونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، بہت زیادہ وقت دیا کرتے تھے۔ احنف بن قیس ایک تابعی ہے کہ جب قرآن کو وقت دے رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ بہترین وقت دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت سنی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید میں تمہارا ذکر نازل کیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سوجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ تو جب یہ آیت پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے میرا ذکر قرآن میں نازل کیا ہے، تو وہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھنے لگے کہ میرا ذکر کہاں ہے، تلاش کرنے لگے۔ تو جب وہ سورہ توبہ آیت نمبر 102 پر پہنچے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم، جس کا معنی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، یعنی کہ کچھ اچھے اور کچھ برے، اللہ سے امید کیے ہیں کہ وہ ان کے حال پر نظر فرمائے گا، بے شک اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو انہوں نے فوراً کہا مجھے اپنا ذکر قرآن میں مل گیا، اس کتاب میں میں نے اپنے ذکر کو پا لیا۔ تو ایک ایسا ٹاسک، بعض اسلاف کیا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور جو نئے ان کو جو ہے حکمتیں اور اس کے اندر جو ہے پوائنٹس ملتے تھے اور اس کو وہ نوٹ کر لیتے چلے جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے، سمجھ بوجھ کر، کیونکہ اللہ رب العالمین کا بھی ارشاد ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کہ یہ جو قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت سے ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ان کا دل پسج جاتا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ ہر جگہ پر جہاں عذابات سے یا معذب اقوام سے گزر ہو تو اللہ کی پناہ، اور جب اللہ کی نعمتوں اور جنتوں کا تذکرہ ہو رہا ہو وہاں رک کر جنت کا مطالبہ، اللہ کی رحمت کا مطالبہ کیا جائے، اور جہاں پر علمی نکات سے گزرا جائے تو وہاں پر نوٹ کر لیا جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اس میں علم میں بھی اضافہ ہوگا، عمل میں اضافہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ قرآن اللہ رب العالمین اس خطاب کے ذریعے سے بہت سو کو جو ہے سکسیس عطا کرتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے، بڑھوتری اور اعزاز عطا فرماتا ہے، لیکن اسی کتاب کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور وہ دنیا کے نچلے طبقے میں چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن سے گہرا تعلق رمضان کے مہینے میں ہونا چاہیے، اور یہ قرآن جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین بات کر رہا ہے اپنے بندوں سے
تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہمارے ہاتھوں میں. تو اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کی قسم بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے، جبکہ مخلوقات کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا کہ جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. لیکن چونکہ قرآن کلام ہے اللہ رب العالمین کا، زبان سے قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے، یہ اللہ کا کلام. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، بہت بڑا معجزہ ہے قرآن مجید. جتنا ہم دل لگائیں گے اتنا مٹھاس اور اتنا سکون جو ہے میسر رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تو قرآن مجید کا دورہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے اور تیز و تند آندھی کی طرح اس سے بھی زیادہ جو ہے تیز ہو جایا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت 2 بار بھی کیا کرتے تھے اور صدقہ و خیرات کیا کرتے تیز و تند آندھی کی طرح. تو یہ 2 خاص عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد اسی مہینے میں زکوٰۃ و صدقات جو ہے نکالا کرتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے 2.5% اپنے اموال میں سے نکالنا. لیکن اس کا تعلق صرف رمضان ہی سے نہیں بلکہ 12 مہینے کبھی بھی 1 سال مکمل ہو جائے، نصاب کو پہنچ کر 1 سال مکمل ہو جائے تو کسی بھی مہینے اور وقت میں نکالا جا سکتا ہے. لیکن رمضان میں بھی جس کا مہینہ پورا ہو جائے وہ رمضان کے مہینے میں بھی نکال سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں اور صدقہ و خیرات میں بہت آگے بڑھا کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین یہ مومنوں کی صفت ارشاد فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ نیک جو بندے ہیں جو تہجدوں میں اٹھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور کم سوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو ایسے جو مومن بندے ہیں ان کی ایک اور صفت یہ ہے کہ ان کے مالوں میں اللہ رب العالمین کے ایسے بندوں کا جو مانگتے ہیں اور ایسے بندوں کا جو نہیں مانگتے ان کا حق ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور یہ جو مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اللہ رب العالمین بے برکتی ڈال دیتے ہیں، نقصان تلف ہو جاتا ہے. یا دوسری چیز یہ کہ آخرت میں وہ سانپ ایک بہت ہی زہریلا سانپ بنا کر اس توق بنا کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے، وہ ڈستا رہے گا. لیکن جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ایو صدقتی اعظم اجرا، اللہ کے رسول صدقہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، سب سے افضل جس کا زیادہ اجر ملنے والا ہے وہ کون سا صدقہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى. فرمایا کہ تم اس حالت میں صدقہ کرو کہ تم تندرست ہو، تم حریص ہو مال کے، فخر سے ڈرتے ہو، مال جمع کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم اللہ کے راہ میں اپنا مال قربان کر رہے ہو، دے رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو. کیونکہ اگر وقت نکل جائے اور تمہاری حلق تک جان آ جائے، اس وقت تم کہو کہ یہ فلاں مال یہاں پر لگا دو، یہ فلاں مال اللہ کی راہ میں لگا دو، تو یہ فلاں مال تو کسی اور کا ہو چکا ہے، اب تم اس وقت جو ہے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. صحت مندی کی حالت میں حرص ہے مال کی، امیر بننا چاہتے ہو، فخر سے ڈرتے ہو، ایسی پوزیشن میں کہ جس وقت مال کی بہت زیادہ محبت ہے، اس سچویشن میں ایسے موقع پر صدقہ کرنا یہ بہت زیادہ اجر کا باعث ہے. تو برادر اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں صدقہ و خیرات کرنے میں، یہاں تک فرمایا کہ بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنے سیدھے ہاتھ سے خرچ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس نے خرچ کیا ہے، اتنا پوشیدہ طریقے سے. پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں دنیا میں اللہ رب العالمین کس طرح ان کو نواز دیتے ہیں. ایک واقعہ بیان ہوا کہ ایک شخص جو ہے جا رہا تھا، بیابان سے گزر رہا تھا، وہاں پر اس کو بادل نظر آیا اور اس بادل سے آواز آئی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر. تو بادل کٹا اور ایک بادل گیا اور ایک جگہ پر جہاں پر جو ہے نالا بنا ہوتا ہے، جہاں سے لوگ جو ہے کھیتی باڑی کو جو ہے سینچتے ہیں، اس وہاں پر نالے پر برسا.
پھر وہ پانی گیا تو یہ شخص اس بادل کے ساتھ ساتھ جاتا ہے اور جہاں برستا ہے اس نالے سے گزرتا ہے پانی، تو وہ نالے کے ساتھ ساتھ جہاں سے پانی جا رہا ہے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو اپنے اس نالے سے پانی جو آ رہا ہے اپنے کھیت کی طرف کھینچ رہا ہے پانی۔ تو وہ شخص اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے بتاؤ۔ وہ اپنا نام بتاتا ہے۔ نام بتانے کے بعد شخص وہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ دیکھو میں نے بادل سے آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے کھیت کو سینچو، وہاں پر برسو، تو وہ وہی نام ہے جو تم نے اب اپنا نام بتایا۔ تو اب تم بتاؤ کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ اتنا خاص فضل اللہ رب العالمین تم پر کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اپنا جو باغ ہے اس کی جو پھل وغیرہ جو آتے ہیں میں اس کو 3 حصے کر دیتا ہوں، اپنے جو بھی پروفٹ ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ، اپنے پروفٹ کا 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک 1/3 حصہ میرے اور میرے گھر والوں کے جو ہے گزارے کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ اسی میں دوبارہ لوٹانے کے لیے یعنی کہ کھیت پر ہی جو ہے صرف کرنے کے لیے آئندہ سال کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کو سودا کیے ہیں، اور اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان کے مال میں برکت دے رہا ہے، اور خاص ان پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما رہا ہے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اس مہینے میں خصوصاً، کیونکہ جو بندے صدقہ و خیرات نہیں کرتے، کنجوس رہتے ہیں، ان کے لیے ایک وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ہر صبح 2 فرشتے آتے ہیں اور خرچ کرنے والوں کے حق میں کیا کہتے ہیں، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما اور اضافہ عطا فرما۔ اور جو اس دن اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات نہیں کرتے اس کے تعلق سے فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، اس میں بے برکتی ڈال دے۔ تو اسلاف کا معاملہ یہ تھا کہ جب مسجد کو آتے تو کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر آتے، جو بھی ان کے گھر میں موجود ہوتا وہ اپنے ساتھ لاتے اور پھر صدقہ کر کے ہی گھر کو جاتے۔ آپ دیکھیں گے کوئی امیر یا غریب کا کم زیادہ کا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ 2 درہم والا بھی جو ہے 1 لاکھ درہم خرچ کرنے والے سے بڑا اجر پا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کسی کے پاس صرف 2 درہم ہے، اس کی پوری پونجی صرف 2 درہم ہے، اس میں سے وہ 1 درہم خرچ کرتا ہے تو 50% وہ خرچ کر رہا۔ اور ایک شخص ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہے، جو صرف 1 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے، تو اس کے مال کا وہ 1% بھی نہیں ہے، تو 1 درہم 50% کے حساب سے وہ خرچ کر رہا ہے، اور یہ 1 لاکھ درہم بھی خرچ کر رہا ہے جو 1% بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ 1 درہم والا زیادہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کا 50% جو ہے اس نے خرچ کیا۔ تو صحابہ کرام ان تمام چیزوں کو سمجھتے تھے، تو جتنا ممکن ہو سکے جو کچھ ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے اللہ کے بندوں پر۔ تو برادر اسلام یہ صدقہ و خیرات بہت اہم ترین چیز ہے، خصوصاً رمضان سے متعلق، رمضان کے مہینوں میں۔ تو ایک آدھ مسئلہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ واجبی چیز ہے تو یہ تو رمضان میں ہو چاہے غیر رمضان میں ہو، جب بھی نصاب کو پہنچ جائے 1 سال ہو جائے ادا کرنا ہے تو 2.5% ادا کرنا ہے، اور نصاب یہ ہے کہ 85 گرام جو ہے سونے کے برابر ہو جائے، سونا اگر ہے تو، اور چاندی ہے 595 گرام چاندی اگر ہے تو۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے صرف پیسہ ہے تو پیسہ بھی سونے کے نعم البدل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے درہم و دینار ہوتے تھے، اب پیسہ ہو رہا ہے، تو پیسہ بھی سونے کے نعم البدل کے طور پہ یوز ہو رہا ہے۔ تو 85 گرام کے سونے کے برابر اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور 1 سال گزر گیا ہے تو وہ کیا کرے گا، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اتنا نہیں ہے 85 گرام کے برابر، اور سونا بھی ہے لیکن وہ بھی 85 گرام کے برابر نہیں ہے، لیکن اگر دونوں کو ملاتے ہیں سونا اور پیسے تو وہ 85 گرام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو چونکہ سونا اور پیسہ ایک ہی ہے تو دونوں کو ملا کر 85 گرام بن جاتا ہے، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اور چاندی ہے تو چاندی سونا ملانا نہیں ہے، چاندی 595 گرام ہو جائے تب بھی اس پر زکوٰۃ ہے، اور سونا یا پیسہ 85 گرام کو پہنچ جائے تب بھی اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو برادر اسلام یہ تو صرف سونا اور چاندی اور پیسے کے اوپر، تو اسی طرح ساتھ ہی میں اگر کوئی ایسی بزنس کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ہے، اس کے جو پروڈکٹس ہیں جو وہ خرید و فروخت کرتا ہے وہ بزنس میں، آج بھی اگر وہ بزنس کسی کے حوالے کر دے تو اس کے پاس
کئی لاکھ روپے آ جا سکتے ہیں جو 85 گرام کے برابر ہو جا سکتا ہے. تو یہ بزنس وہ کر رہا ہے تو یہ بزنس پر بھی اس کو نکالنا پڑے گا. اور ساتھ ہی جس کا زمینوں کا کاروبار ہے، ذاتی زمین پر تو نہیں ہے کیونکہ اس پہ رہنا ہے، پروفٹ تو نہیں آتا اس کو، لیکن کسی کا زمینوں کا کاروبار ہے تو اب وہ زمین خریدا ہوا ہے، یعنی کہ اتنا پیسہ وہ لگایا ہے زمین پر، اب وہ آج بیچے گا تو آج اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے. جو کاروبار کے لیے زمینوں کی تجارت کرتا ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جو 85 گرام سونے کے برابر یا اس سے زائد ہے، تو اس پر بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا 1 سال کے بعد. 1 سال کو سال مثال دے کر سمجھایا گیا کہ دیکھیے 2.5% کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ. آپ ایک تربوز روزانہ خریدتے ہیں تو اس کا چھلکا آپ اتارتے ہیں، چھلکا 20% ہوتا ہے سمجھیے کہ جس کا تربوز کا. ایک 5 کلو کا تربوز لیے، اس میں سے چھلکا 1 کلو نکال رہے تو 20% ہو رہا ہے، اور ہر روز آپ ایسا کر رہے ہیں 20% آپ نکال رہے ہیں، لیکن آپ کو ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا، بلکہ آپ خوشی خوشی اس کا چھلکا نکال کے تربوز کھاتے ہیں، آپ کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتا. 20% روزانہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے مال کے تزکیے کے لیے، آپ کی مال کی پاکی کے لیے آپ کو سال میں 1 مرتبہ 2.5% نکالنا ہے. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اور زکوٰۃ صرف 8 لوگوں کو ہی تقسیم کرنا ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ذکر کیے گئے ہیں. لیکن صدقات وہ قید میں منحصر نہیں ہے، آپ جس کو چاہے دے سکتے ہیں. اپنی والدہ یا والد یا جو بھی آپ کے مرحومین ہیں ان کے حق میں بھی جو ہے صدقہ کر کے ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں. جب صحابہ آ کر کہتے تھے اللہ کے رسول ہماری والدہ انتقال کر گئی ہے، اگر میں صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ضرور پہنچے گا. تو میت کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، ان کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے. تو برادر اسلام، یہ مہینہ قرآن سے خاص طور سے جی لگانے کا مہینہ ہے، قرآن کو روزانہ تلاوت اور سمجھ بوجھ کر تلاوت کرنے کا مہینہ ہے. رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے بندوں پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، اور بہتر سے بہتر جدوجہد کر کے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے. کیونکہ جو ایک ایک لمحہ رمضان کا ہے، جو ایک ایک نیکی یہاں اس رمضان میں ہم کرتے ہیں، دیگر مہینوں کی بنسبت ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے، لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بے انتہا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کی خاطر آپ عمل کیجئے. آپ کا روزہ رہنا، آپ کا قیام، تلاوت، صدقہ، ہر ایک پر بے انتہا اجر کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں جنت کے بہت بڑے بڑے درجات اور جہنم سے اتنے ہی دوری کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ رمضان سے کما حق کو استفادہ کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.